نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوئے تو سرکار نے تیمم کر لیا، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑے ہی فاصلے پہ پانی تھا، تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ پانی تھوڑا دور تھا، میرے دل میں خیال آیا تیمم کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے وقت پورا ہو جائے اور دنیا سے جانا پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور جب شام کر لو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، اور فرمایا کرتے تھے بیماری سے پہلے پہلے اس کے لیے اعمال کر لو۔ ہو سکتا ہے تم بیمار ہو جاؤ، قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے، نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، صدقات و خیرات کا موقع نہ ملے، بیماری سے پہلے پہلے اعمال کر لو، اور فرمایا مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی وزیر، مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا؟ یاد رکھنا اگر اس کا وزیروں مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا، تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ نبی پاک تو والی ہیں کہ نہیں اپنی امت کے؟ اور وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دے۔ طائف کے لوگوں نے پتھر مارے میں نبی پاک، حضور کا سارا وجود لہو لہان کر دیا۔ نبی کریم ایک باغ میں جا کے بیٹھے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لایا، اگر آپ حکم کرتے ہیں تو دو پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتے ہیں ان کو۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے کہا سونے آج تو اجازت دے ہی دیں، یہ دیکھو سوچ، یہ دیکھو اطمینان، یہ دیکھو مدینے والے رسول کی تربیت۔ نبی پاک نے فرمایا میں ان کی تباہی کی دعا نہیں، حضور ایک بندے نے بھی نہیں آپ کی بات مانی، مدد کو نہیں آیا، یا رسول اللہ ابھی بھی آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو میرے رسول پاک نے جو امید دلائی وہ کتنی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے زید چلو یہ نہیں نہ مانتے، مجھے امید ہے ان کی نسلیں مان۔ کہا بندہ بڑا سادہ تھا، عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتا کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ، پھر باچی جانا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے، فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے۔ کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے۔ کڑا تھا اور منع بھی کیا تھا آپ نے تو میں زور میں مل لیتا۔ حضرت امام حسن فرماتے جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی، جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے، میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار۔ او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے، اسلام کی اتھارٹی۔ حضرت
یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے، آپ بیمار کے پاس لے آئے۔ کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے، ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی تو حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا؟ جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی، اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے گاواں وہ لے گیا۔ وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے، جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا۔ جب اس نے چاہا میرے پیر چلے تو پیر چلتے رہے، لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے، اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلے تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ حضور فرمانے لگے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کیسا شاندار وہ ہاتھ ہوگا، اور کتنے وہ عظیم لوگ تھے جنہیں حضور نے خود کہا آ جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں، مسلمان ہوئے تھے تو بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا بیعت کرو۔ ایک شخص نے پھر عرض کی حضور ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ دوسری دفعہ یہ کہا نا تو اب ہم پریشان ہو گئے کہ یار حضور فرما رہے ہیں بیعت کرو تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، کر چکے ہیں، جتنی دفعہ کہیں گے کر لیں گے۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ سرکار نے نا پھر خاموش رہنے کے بعد فرمایا بیعت کرو۔ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 باتوں میں بیعت کرو، ایک کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ، اور دوسرا تم نماز کی پابندی۔ فرماتے ہیں یہ باتیں حضور نے اونچی آواز میں کہیں، اور تیسرا فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو۔ اور یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی۔ داتا گنج بخش علی جویری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو۔ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع، کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے۔ وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا۔ یہ مزاج نہ بنائے۔ جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کی تھی، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بیچتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، تو کیا کہہ کے بیچتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا، تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کہیں فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور پھر مجھے اس چیز کی خبر دے دیں جس پہ میں عمل کروں تو رب مجھے جنت عطا کر دے۔ کیا ایسی چیز ہے جو کروں تو اللہ مجھے جنت دے دے، میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا یہ کرو گے تو رب تمہیں جنت دے گا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے کھانا کھلایا کرو۔ پھر حضور فرمانے لگے سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ السلام علیکم اس کو پھیلاؤ، اور تیسرا حضور نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور چوتھا فرمایا رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ یہ 4 کام کر لو رب جنت عطا کر دے گا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام عام کرو۔